ظلم کیا کہ عباس کا بھائی شارہ بھی ختم ہو گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ عباس مشک سکینہ کو گھوڑے پہ گرے ہوئے سینے سے دبا رہے ہیں، انداز میں مشک تسمے کو پکڑے ہوئے ہیں کہ پانی کسی طرح سکینہ تک پہنچ جائے۔ لیکن ختم ہو گیا کہ حرملہ کی کمان لڑکی، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ تیر انداز نے جو لاکھوں کی تعداد میں یزید میں تھے، عزیزوں ہزاروں تیر انداز نے تیر چلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مشق سکینہ چھوٹی ہو گئی۔ عباس کے سینے میں بھی تیر لگا، آنکھ میں بھی تیر لگا، عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ عباس فرماتے ہیں کہ جیسے میری آنکھ میں تیر لگا، میں ہاتھ کی تکلیف کو بھول گیا، میں نے جھک کے چاہا کہ تیر کو نکالوں، اپنے پیر سے دبا کے ناگہان ظالم نے میرے ہاتھ تو دونوں کٹے ہوئے تھے، اب میں حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دور سے گھما کے ایسا مجھے گلا مارا، کانٹے والا مجھ مارا کہ میرا سر شکافتہ ہو گیا، میں زمین کربلا سے طرف آیا۔ آنے کے بعد عباس نے آواز دی، آقا آپ نے سلام آخر قبول کیجئے۔ ہاں عزادارو آپ سنتے ہیں نا، حسین کمر کو کھانے میں گئے کہ عباس تمہارے صدمے نے حسین کی کمر کو توڑ دیا، جزاکم اللہ خیر جزا۔ عباس کے پاس جھک گئے، جانے کے بعد کہا کہ بھیا عباس کیا حال ہے؟ عباس نے کہا شکر خدا۔ عباس کا سر اٹھا کے اپنے بازو میں رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا کہ بھیا عباس کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرے کی زیارت کی تھی، میں نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں دیکھا تھا، نہ بھیا حسن کو دیکھا تھا، نہ بابا علی کو دیکھا تھا، نہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا، نہ زینب و کلثوم کی بہنوں کا چہرہ دیکھا تھا، سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ اسی باپ کا بیٹا ہے نا کہ اس کے بابا نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا، رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، لہذا عباس نے حسین کا چہرہ پیدا ہو کے دیکھا۔ اس کے بعد عباس کہتے ہیں کہ آقا ایک آپ کا خون ہے، ایک آپ کا تیر ہے، اگر آپ میں کچھ رحمت نہ ہو تو ایک آپ سے تیر نکال دیے، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے نکال لیتا، لیکن میرے ہاتھ تو دونوں کٹ چکے ہیں۔ عباس کا تیر حسین نے ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے نکالا، دوسرے ہاتھ سے گھر کو خون کو صاف کیا۔ عزیزو ایسے نہیں سنو، پاک پر زہرا کو پڑتا دو، پڑھنے میں پڑھنے غیب میں جو امام ہے ان کو عباس کا پڑتا دو، جو کمر کھان کے کربلا میں حسین جا رہا تھا غریب حسین، اس کو عباس کا پڑتا دو۔ اس لیے کہ عباس کے بعد حسین کہتے تھے اے عباس تم تو چلے گئے، حسین غریب ہو گیا پردیس میں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو عباس کے ہاتھ سے تیر نکالا، گھر کو خون کو صاف کیا، اس کے بعد جناب عباس نے چہرہ حسین کی زیارت کی۔ اس کے بعد حسین نے فرمایا بھیا عباس تمہاری تو تمنا پوری ہو گئی، کیا میری تمنا پوری نہیں کرو گے؟ عباس فرماتے ہیں آقا جلدی بتائیے، سال جو ہے اب ٹوٹنے والی ہے، اب دم نکلنے والا، جلدی بتائیے۔ حسین نے کہا ہے بھیا عباس تم بھی علی کے لال ہو، میں تو کیا سنتے ہو، میں بھی علی کا لال ہوں، لیکن اے میرے بھائی کبھی تم نے مجھے بھائی نے کہا؟ عباس نے ایک بار رخ کیا مدینے کا، اے بادل کی رابع ام البنین فاطمہ کا نبی، آپ نے تو غلامی میں دیا تھا، یہ آپ کا حکم تھا، لیکن امام وقت کا حکم ہے۔ بھائی کہنے کے لیے پینچر سے ایک آواز آئی، دکھیاری بادی ستر حسین کو چکی پین پین کے پالا تھا، اے بیٹا عباس حسین پردیس میں ہے، اس کو بھائی کہہ دے، تو حسین کا بھائی ہے، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کو بھائی کہہ دے۔ کہتی ہے اور سنی عباس نے حسین کو بھیا خدا حافظ یا عقیبی ہماری اللہ کہا۔ جناب عباس کربلا کے میدان میں شیر جلیل تڑاپ کے رہ گیا، وصیت کی تھی آقا میری لاش کو خیمے میں ڈالا جائے گا، مجھے بچوں سے شرمندگی ہوتی ہے۔ حسین چلے، عباس نے دونوں ہاتھ کو لے کے چلے، علم اسلام کو لے کے چلے، بچوں نے دور سے دیکھا مجلس ختم کر رہا ہوں، رو کے پوچھا تو ہوتا جا رہا ہوں، اگلے سال کون زندہ رہے گا؟ عباس کو پوچھا دو، حسین کو پوچھا دو، ام البنین کو پوچھا دو۔ حسین کے بدن لے کے چلے، بچوں نے دور سے دیکھا کہ عباس کا علم آ رہا ہے۔ سکینہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، اب پیار تمہاری ختم ہو جاؤ گی، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، لیکن افسوس علم تو آیا، علمدار نہیں آیا۔ مشق سکینہ تو گئی چھینی ہوئی، لیکن مشق کو لے آنے والا نہیں آیا۔ ایک بار سکینہ نے حسین کا دامن تھاما، بچوں نے آقا حسین کو کہہ دیا اے چچا، اے آقا حسین، کہاں میرے چچا عباس ہے؟ ہم لوگ کو پانی نہیں چاہیے، ہمیں اپنا چچا عباس چاہیے۔ واہ محمد واہ
کیا